السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دس چینل۔ آج ہمارے گیسٹ ہیں ریکا ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ۔ ریکا کے بارے میں آپ کو بتاتے جائیں، یہ ڈی ایچ اے اسلام آباد کی ریئلٹرز کی ایک ایسوسیشن ہے جو گورنمنٹ سے ایک اپرووڈ ادارہ ہے، اور یہ ڈی ایچ اے کے ڈیلرز اور کلائنٹس اور سیل پرچیز کے جتنے معاملات ہیں ان کے اندر ان کا کافی فعال کردار ہوتا ہے۔ ان کے پریزیڈنٹ ہیں کرنل آصف کیانی صاحب، جو کہ پچھلے 20 سال سے ریئل اسٹیٹ سے منسلک ہیں اور الآصف ریئل اسٹیٹ کے نام سے کام کر رہے ہیں۔ سر ویلکم ٹو اوور چینل سر۔ بہت شکریہ جی۔ اچھا سر جی، یہ بتائیں کہ ایز اے پریزیڈنٹ ریئل اسٹیٹ کے اندر جو کرائسس ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ ہاؤ یو ڈیفائن دا ریئل اسٹیٹ کرائسس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں تھوڑا سا مزید آپ کو انٹروڈکشن کرا دوں کہ میں نہ صرف یہ کہ ریکا کا پریزیڈنٹ ہوں، بلکہ راول پنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں جو ریئل اسٹیٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے پنڈی ڈویژن کی، اس کا میں چیئرمین بھی ہوں۔ اچھا، ماشاء اللہ سر۔ تو ریئل اسٹیٹ جو ہے یہ میں لائٹر موڈ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ ایک ایسی دودھ دینے والی گائے ہے سر جس کو گورنمنٹ نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہے، اور وہ ہمارا دودھ زیادہ سے زیادہ نکالنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں سہولتیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہمیں چارہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن دودھ نکالنے پہ سر ابھی جو آپ کی اس کے اوپر نظر ہے سر، کیونکہ آپ تو سارے پروسیس کے اندر گورنمنٹ کے ساتھ بھی انوالو رہے ہیں، ان کے ساتھ نیگوشیشنز میں بھی انوالو رہے ہیں، ڈی ایچ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی کافی سارے لیگل میٹرز کے اندر بھی اور بھی میٹرز میں آپ انوالو رہے ہیں۔ جو سر آپ کی نظر ہے، جو آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم ناظرین کو بھی ان سائڈ سٹوری دے سکیں کہ ایکچولی جو کرائسس ہے اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے۔ جو ریئل اسٹیٹ کا کرائسس آیا ہوا ہے، لوگ تو صرف ایک پرسپیکٹیو کو دیکھ رہے ہیں نا کہ پرائسز ڈراپ ہو گئی ہیں یا یہ سوسائٹیز ہیں یہ وہ، لیکن آپ کیسے اس کرائسس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایکچولی کرائسس ہے کیا ریئل اسٹیٹ؟ دیکھیں جی، جو اس حوالے سے میری ہائیسٹ لیولز پہ میٹنگ ہوئی ہیں، ہماری ٹیم جو ہے وہ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی ہیں، جو سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی قائمہ کمیٹیز ہیں جو کہ ریئل اسٹیٹ کو دیکھتی ہیں، فنانس کی کمیٹیز ہوتی ہیں، وہ ان سے میٹنگز ہوئی ہیں، چیئرمین ایف بی آر سے، اور پھر اور لوگ جو ارباب اختیار ہیں ان سے میٹنگز ہوتی رہی ہیں۔ بیسیکلی ایک رانگ پرسیپشن ڈیولپ ہوئی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ ریئل اسٹیٹ جو ہے یہ ایک نان پروڈکٹیو سیکٹر ہے، اور اس کے ساتھ نان پروڈکٹیو کہنے کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں بلیک منی ڈمپ ہوتی ہے۔ تو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو رانگ پرسیپشن ڈیولپ کی گئی ہے اور گورنمنٹ بیسیکلی اس کو پروموٹ کرتی ہے، اس کا درست پرسپیکٹیو یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ از نیڈ آف ایوری سنگل سٹیزن آف پاکستان۔ سر وہ ٹھیک ہے، لیکن سر جو کرائسس کریٹ ہوا، میں اسی طرف جا رہا ہوں کہ جب یہ پرسیپشن ڈیولپ کر دی گئی تو پھر ظالمانہ قوانین بنائے گئے، جس میں سے دیکھیں آج سے چند سال پہلے ہم صرف جو ود ہولڈنگ ٹیکس کی شکل میں 0.5% گین ٹیکس پے کرتے تھے پراپرٹی کی ٹرانزیکشنز پہ، تو 2022 میں یکمشت اس کو 3% کر دیا گیا، ایک دم سے، اور وہ سیلر اور پرچیزر پہ دونوں پہ کر دیا گیا فائلرز کے لیے۔ تو نان فائلرز کو تو ہم پروموٹ نہیں کرتے، لیکن پھر وہ مطلب جب آپ کی 25 کروڑ آبادی میں سے لیٹ سے 30-35 لاکھ فائلرز ہیں تو باقی ساری آبادی نان فائلر ہوگی، اور ریئل اسٹیٹ کی نیڈ جیسے میں نے کہا کہ ایوری سٹیزن آف پاکستان، تو اس کا مطلب 25 کروڑ لوگوں کی ضرورت ہے ریئل اسٹیٹ۔ سر ہر انسان کی ضرورت ہے، جو بھی زندہ ہے اس کو چھت چاہیے، سب بیسک جی ایسے ہی ہے۔ تو جب آپ نے سب پہ لگا دیا، پھر آپ نے جو نان فائلرز ہیں ان کو آپ نے پنش کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ پنشمنٹ کیا ہے کہ نان فائلر پراپرٹی پرچیز کرنے جاتا ہے، آپ کہتے ہیں 10% ایڈوانس ٹیکس دے دیں، اور یہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہے یا ایڈجسٹیبل ٹیکس ہے، تو فائلر تو اسے اپنی نیکسٹ ٹیکس ریٹرن میں اپنی جو اس کی انکمز ہوتی ہیں اس کے ساتھ وہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے، لیکن نان فائلر کا وہ پیسہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس جا کے ڈمپ ہو جاتا ہے اور واپس ان کے پاس نہیں آتا۔ تو اب یا تو آپ سب لوگوں کو فائلر بنائیں، تو پھر تو شاید یہ اس کا فائدہ ہے۔ سر سملرلی جو رجسٹرڈ سیل پرچیز ہیں، وہ 2 مرلے کی رجسٹری ہو کسی گاؤں میں، محلے میں، یا ڈی ایچ اے یا بیریا کا پلاٹ ہو، یا کسی سوسائٹی کا کوئی گھر ہو یا کمرشل پراپرٹی ہو، وہ سب رجسٹرڈ ہیں۔ جب رجسٹر ہوتی ہیں تو ایف بی آر کے پاس اسی وقت ٹیکس بھی جمع ہو جاتا ہے اور پرٹیکولرز بھی چلے جاتے ہیں سیلر اور پرچیزر دونوں کے۔
ایسے ہی ہے سر. تو اب جب یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو نان پروڈکٹیو کیوں کہتے ہیں، یا ٹیکس چھپانے کی بات کیوں کی جاتی ہے اس پہ کہ جی اس میں ٹیکس چھپایا جاتا ہے. جو پرابلم ہے وہ ہے جو نان رجسٹرڈ ڈیلز ہیں. نان رجسٹرڈ ڈیلز کو ہم نے کبھی بھی پروموٹ نہیں کیا. میں اس پہ بڑا کیس فائٹ کیا، ایک ڈاکومنٹ بھی میں نے سبمٹ کیا تھا، چیئرمین ایف بی آر کو بھی کیا، ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر کو بھی کیا، قائمہ کمیٹیز میں بھی جا کے کیا، کہ جو اوپن فائلز کا سسٹم ہے سر اس کو جب تک آپ ابالش نہیں کرتے تو جو آپ کہتے ہیں جی کہ بلیک منی آ کے اس میں ڈمپ ہوتی ہے، تو بلیک منی ڈمپ ہوتی ہے اوپن فائلز میں، جس میں بیئرر سرٹیفکیٹ کے طور پہ آپ ایک چیز خریدتے ہیں اس کا گورنمنٹ کے اور پاس کوئی گورنمنٹ کے ریکارڈ نہیں پاس ہے، کوئی ریکارڈ اس کا نہیں آتا. ہوتا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اوپن فائلز کا سسٹم آپ ختم کریں. پھر یہ جو ان پلانڈ گروتھ ہے، جو آپ نے مطلب لیٹ سے آپ یہاں پہ جی ٹی روڈ پہ ٹریول کریں یہاں سے لاہور تک تو پتہ چلے آپ نے 100 سوسائٹیز دیکھ لیں. تو وہ ان پلانڈ گروتھ جو ہے اس کو جب تک نہیں روکیں گے تو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ، ظاہر سی بات ہے جب سوسائٹی بنتی ہے اس میں ریئلٹرز بھی انگیج ہوتے ہیں، جنرل پبلک بھی انگیج ہوتی ہے، تو پیسہ اس طرف اٹریکٹ کرتا ہے. سر تو جو اس کو نا آپ مطلب بیسیکلی دیر از اے ہیئر لائن ڈفرینس، جس کو ڈیفائن کرنا ضروری ہے کہ کیا ہماری ضرورت ہے، جو کہ پہلے ہم نے کر سر لیا کہ جی ہر آدمی کی ضرورت ہے ریئل اسٹیٹ کی، اور کیا ہے جس کو بیسیکلی پارکنگ پلیس کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے. تو پارکنگ پلیس جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کو اگر بنایا جاتا ہے تو اس میں ہمارا سر جو آپ کی باتیں ہیں اس سے مجھے دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ کا جو بیسیکلی کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ ایز اے عام انسان یا ایک عام شہری جو بچہ اس ملک میں پیدا ہوتا ہے اس کی بیسک نیڈ تو ریئل اسٹیٹ ہے، جیسے پانی، روزگار، وہ ساری چیزیں چاہیے، لیکن اس کے ساتھ بیچ میں مافیا انوالوڈ ہے، ڈیولپمنٹ ہیپ ہیزرڈ ہو رہی ہے، ایگریکلچر، ریزیڈینشل، اس کے اندر کوئی تمیز نہیں رہ گئی. پھر اس کو ایک بزنس کا سیکٹر بنا دیا گیا ہے، اس کو بلیک منی کا سیکٹر بنا دیا گیا ہے. پھر آپ کا جتنا فورن آ رہا ہے کہ جی پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈال دی گئی. جبکہ اس کی جو ایکچوئل چیز تھی ریئل اسٹیٹ وہی تو یہ تھی کہ کیا کہتے ہیں کہ آپ ایک اچھی اسٹینڈرڈ کی لیونگ اسٹینڈرڈ دے سکیں، اور اس اسٹینڈرڈ پہ دے سکیں کہ جو افورڈیبل ہو. ابھی ہماری جو زمینوں کا ریکارڈز ہیں وہ پرانے ریکارڈز چل رہے ہیں جو آل پاکستان چل رہے ہیں، ان کے اندر ابھی بھی فوجداری مقدمات میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور کیا نام ہے فیملی کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں. اس کے اندر 100 قسم کے لوپ ہولز ہیں جو گورنمنٹ نے اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں. جیسے ڈی ایچ اے کا آپ ماشاءاللہ ہیں تو سر ڈی ایچ اے کے اندر پازیٹیو چیز ہوتی ہے کہ یہاں پہ پراپر لینڈ کا ریکارڈ موجود ہے، تھیوڈولائٹ کے ساتھ اس کی گریڈینٹس نکالے جاتے ہیں، سیٹلائٹ گریڈینٹس ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کے زمین پہ 1 انچ بھی آگے نہیں آ سکتا. یہ سارا جو کرائسس کا حلوہ بنا ہوا ہے سر، اور اس کے اندر پھر یہ جی بلیک منی، وائٹ منی، اور یہ سارا چکر بیچ میں ڈال دیا گیا. اب ایک مزدور ہے وہ نارمل کام کرتا ہے، اس نے کہیں سے پیسے جوڑ لیے ہیں اور وہ لینے جاتا ہے، تو ان ڈاکومنٹ منی اور جو ایکچوئل بلیک ہے جس کو آپ ڈرگس کا پیسہ کہہ لیں، سمگلنگ کا پیسہ کہہ لیں، مطلب وہ سارا مکس ہو چکا ہے. اس کا سر حل کیا ہے؟ دیکھیں میری عرض سنیں. پہلی بات تو یہ ہے، میں نے جیسے پہلے کہا کہ ایک مس پرسیپشن ہے یا مس کنسیپشن ہے جس کو بنیاد بنا کے ایک سیکٹر کو پنش کیا گیا ہے. اب یہ ڈی ایچ اے، بیریا ماشاءاللہ بہت پلانڈ اور ویری ویل آرگنائز سیکٹرز ہیں جہاں پہ ریئل اسٹیٹ میں لوگ جینونلی انویسٹ کرتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق. جو ان پلانڈ گروتھ ہے وہ اس پہ کویسچن اٹھایا جا سکتا ہے جیسے اوپن فائلز کا میں نے کہا، لیکن یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ وہ واحد فنکشننگ انڈسٹری تھی اور یہ رہے گی، پوری دنیا میں ہے. جہاں پہ بھی ریئل اسٹیٹ کو ریگولیٹ کیا گیا ہے اس کا بینیفٹ گورنمنٹ نے بھی اٹھایا ہے اور جنرل پبلک نے بھی اٹھایا ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو ارباب اختیار ہیں وہ اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پراپر ریگولیٹڈ انڈسٹری نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کرائسس سارا جی، کھٹا ہوا ہے. اگر یہ ریگولیٹ پراپر طریقے سے اس کو کیا جائے تو اس کے ساتھ پوری معیشت کا پہیہ چلتا ہے. سر ریگولیشنز میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کس طرح کی ریگولیشن دیکھیں ہوتی تو یہ سارا کرائسس کریٹ جی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہماری ریگولیٹر ہے اس وقت. ٹھیک سر. ایز پر دی یہ سر کانسٹیٹیوشن آف ریئل اسٹیٹ کو بھی یہ دیکھ رہے ہیں، سول کو، اور جو جی میں سوسائٹی اور ایکسپلین کر دیتا ہوں سر. کہ پہلی بات کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو ریئلٹر جو ہم ہیں سر
ہمارا ریگولیٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے، ہمیں لائسنسنگ کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے سب بزنس میں لائسنسنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس جو ہیں یا ریئلٹرز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے مددگار بنے، اور جو ہم ہیں، سر تو اس کی واحد صورت یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ان کو ریگولیٹ کریں. اور ریگولیٹ کیسے کریں؟ کہ اگر آپ نے یہ کہا کہ بغیر لائسنس کے آپ آفس نہیں کھول سکتے اور بورڈ نہیں لگا سکتے، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے لائسنس حاصل کرتے ہیں اور اس کی اینول رینیول ہے، ہم پروفیشنل ٹیکس پے کرتے ہیں، تو پھر اکراس دی بورڈ جتنے بھی ریئل اسٹیٹ ایجنٹس پاکستان میں ہیں سب سے پہلے ان کو ریگولیٹ کریں، اور ان کی آمدن کو بھی ریگولیٹ ہونا ہے. الٹیمیٹلی ہمارے سارے جتنے ممبرز ہیں ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ایسوسیشن کے، دے آر آل رجسٹرڈ ود FBR ایز ٹیکس پیئر، اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں. لیکن سر اس میں دیکھیں آپ ریئلٹرس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس کو معذرت ہم اس سیکشن کو بھی آگے لے کے چلتے ہیں. جو ریگولیٹنگ اتھارٹی ہے اس کے اندر ایک سیکشن آ گیا کہ ریئلٹرس کو ریگولیٹ کریں. جی لیکن سر ریئلٹرس بھی تو ان سے نہیں راضی نا. ان کے میں اگر کمیشنز کے میں معاملات، میں ان کے عرض کرتا معاملات، ہوں جی کہ یہ ٹیکس تو لے لیا آپ نے، ریگولیٹ بھی کرا لیا، لیکن گورنمنٹ ان کو کیا ہم یہ پروٹیکٹ کر کہتے رہی ہیں ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلا سٹیپ میں نے بیان کیا کہ ہمیں انڈر لائسنس آپ امپلیمنٹ کریں کہ سب کے پاس لائسنس ہو. لٹ سے کر دیا اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے سر. کسی رجسٹرار آفس میں کسی نان رجسٹرڈ ریئلٹر کو انٹرٹین نہ کیا جائے. سر آپ کا تو سب سے بڑا ریئلٹر جو ہے اس وقت وہ تو پٹواری بیٹھا ہوا ہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں یہ سسٹم ٹھیک اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ میرے اوپر چیک اینڈ بیلنس آپ لگا رہے ہیں کہ مجھے لائسنسنگ کے نیچے لے کے جا رہے ہیں، تو میں لیٹ سے میرے ابھی 200 ممبرز ہیں اور یہ 200 ممبرز جو ہیں یہ ریگولیٹڈ ہیں سر. لیکن یہیں پہ 200 400 500 نان ریگولیٹڈ بیٹھی ہوئے ہیں، اور وہ جا کے وہی سارے کام کر سکتے ہیں جو میں کر سکتا ہوں سر ایز رجسٹرڈ. تو میں کہتا ہوں سب سے پہلے تو آپ یہ انسینٹیو لے کر آئیں کہ جب آپ نے کسی کو رجسٹر کیا تو پھر آپ سارے رجسٹرار کو پابند کریں کہ نان رجسٹرڈ کوئی بھی ڈیلر آ کے کوئی رجسٹری کوئی انتقال پروسیس نہ کر سکے. جب یہ ہوگا اس کے اندر فلڈنگ بھی نہ ہو سکے. جی ایسے ہی مثال ہے ہے کہ وہ ایک دم سے سارے لوگ اپنا پیشہ چھوڑ کے ریئلٹر بن جاتے ہیں جی اور جب مندی آتی ہے تو سب بھاگ جاتے جی ہیں. ایسے ہی ہے. اور پھر اس کے ساتھ گورنمنٹ نے یہ کیا اور یہ کر کے آدھا کر کے چھوڑ دیا کہ جی ایک DNFBP کا ایک سسٹم FBR کے نیچے کام کرتا ہے، جس میں ہمیں انہوں نے ریگولیٹ کرنے کے لیے ہمارے لیے بائی لاز بنا دیے کہ ہم نے کون سی ڈیل کو کیسے کرنا ہے، اور اس میں اگر بلیک منی آ رہی ہے تو اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. یہ صرف ان پہ ہے جنہوں نے DNFBP کا فارم فل کیا ہے FBR کے ساتھ. میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں لیٹ سے 10 لاکھ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں تو 10 لاکھ میں سے شاید 50,000 DNFBP کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں، 60,000 DNFBP کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں، باقی 9.5 لاکھ لوگ نان رجسٹرڈ ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم جو ریگولیٹڈ کام کرتے ہیں، پراپر کام کرتے ہیں اس کو، اور ان کو انہوں نے جو نان پروفیشنل طریقے سے کام کر رہے ہیں ان کو اکٹھا ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں. ہماری پرپوزل یہ ہے کہ سب کو رجسٹر کریں، انکنٹرولڈ گروتھ کو روکیں، جو بلیک منی کے فیئرز ہیں وہ اوپن فائلز میں انویسٹمنٹس بلیک منی سے ہوتی ہیں ان کو روکیں. بالکل سب رجسٹرارز کو، جتنے ڈیولپرز ہیں ان کو، جتنے سوسائٹی اونرز ہیں، جتنے پروجیکٹس ہیں، سب کو یہ پابند کیا جائے کہ ایوری سنگل ڈیل از ٹو بی رجسٹرڈ ٹو دی گورنمنٹ. سر اس کے اندر کرائسس کے اندر ایک پارٹ اور بھی ہے، اگر ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہیں. سر پاکستان ہے، ہم پاکستان کے شہری ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں پاکستان سے بہت پیار ہے. پاکستان کی ایک لینڈ لمیٹیڈ ہے، ہماری آبادی بھی بڑھ رہی ہے، ہمیں سالانہ گھروں کی شارٹیج بھی موجود ہے، ہم ایک ایگریکلچر ملک بھی ہیں. اب کہاں پہ ایگریکلچر ہونی چاہیے، کہاں پہ ایگریکلچر نہیں ہونی چاہیے، کہاں پہ آپ سوسائٹیز بنا سکتے ہیں، کہاں پہ نہیں بنا سکتے. پلس جو اب لیٹ سے پرائسز کا جمپ آیا، پورا پاکستان کود گیا اس معاملے کے اندر. مطلب ہر بندہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر رہا تھا، ایون اوورسیز پاکستان میں بھی، اور پیسز بڑھتے بڑھتے کروڑوں میں چلے گی. جو بچہ آج پیدا ہو رہا ہے، آپ کے پاس اس کے پاس جابس تو ہیں نہیں، ٹھیک ہے، وہ کس طریقے سے اپنا گھر بنا سکتا ہے یا اتنی پرائسز کو وہ میٹ کر سکتا ہے؟ اور دوسری بات، اگر وہ اس پرائسز کو پہنچے گا تو کیا اس وقت تک پرائسز سٹیبل رہیں گی؟ جی ایسے ہے جی کہ دیکھیں اسٹیٹ جو ہے نا وہ رسپانسیبل ہوتی ہے بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کی. اب یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ بیسیکلی اسٹیٹ سے کرنے والا سوال ہے کہ کیا آپ جو ہماری آبادی کی
گروتھ ہے اس حساب سے آپ لوگوں کے لیے شیلٹر گروتھ جو ہے وہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں یا کہ نہیں. تو یہ سیاسی جماعتیں پاپولر نعرہ تو آج کل الیکشن ہے تو پاپولر گھر نعرہ کو جی ہم 20 لاکھ گھر بنائیں گے 50 لاکھ گھر بنائیں گے اور 1 کروڑ نوکریاں دیں گے 2 کروڑ نوکریاں دیں گے. ایکچولی یہ ہے اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی لیکن اسٹیٹ اس حوالے سے انشور نہیں کر سکی. اب جو دنیا جہاں پہ میں نے پہلے کہا کہ جس جگہ پہ بھی ریئل اسٹیٹ کو ریگولیٹ کیا گیا, میں ورڈ یوز کر رہا ہوں ریگولیٹ نہ صرف یہ کہ آپ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو ریگولیٹ کریں بلکہ جو ڈیولپر ہے اس کو بھی آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے. اپنے اداروں کو بھی ریگولیٹ کریں نا جی سر, اداروں گورنمنٹ کو کے بھی اندر جو ریگولیٹ لوپ کرنا ہے. ہولز ہیں ان اب کے اندر بھی ساری اب چیزوں کو. دیکھیں اور دوسرا سر اس کے اندر ایک چیز اور بتائیے گا کہ اس میں جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ اگر اس سارے کرائسس کو مینیج کرنا ہے تو سب سے پہلے وعدے کرنے کے بجائے اس کے اندر ڈائریکٹ پالیسی ہونی چاہیے کہ یہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں آئے گا, انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں آئے گا, اس کی ریگولیٹ ہم کریں گے نہیں کریں گے اور کن پوائنٹس کے اوپر ریگولیٹ کریں گے. یہ ٹو 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 چل رہے ہیں آئی ایم ایف کی پالیسی کے ساتھ. آئی ایم ایف کہتی ہے کہ بھائی ریئل اسٹیٹ کو جو ہے اس میں پیسہ بلیک آ رہا ہے, اس پہ ٹیکس لگا دو, یہاں سے اس کو نہ کرو. ان کی پالیسی ایک علیحدہ چاہ رہی ہے. پاکستان کی جو فائنینشیل سچویشن ہے وہ ادھر علیحدہ پھنس رہی ہے, ریگولیٹریز ادھر جو مطلب کیاس ہے ایک طرح کا وہ علیحدہ ہے. اور جب آپ کی والی بات ہے کہ اگر ریگولیٹڈ چیزیں نہ ہوں تو الٹیمیٹلی وہ کرائسس کی طرف ہی جاتی ہیں اور کمپلیکس کرائسس کریٹ کرتی ہیں. دیکھیں جی بیسیکلی تو ریئل اسٹیٹ ٹھیک ٹھاک کام کر رہی تھی. آئی ایم ایف کے یہ ٹیکس تھوڑا کم ہونے یا تھوڑا بڑھنے سے نا ریئل اسٹیٹ افیکٹ نہیں ہوتی. بیسیکلی جو جس چیز سے افیکٹ ہوئی ہے وہ ہے جو انہوں نے ایک مس پرسیپشن پبلک میں جا کے ڈیولپ کی کہ جی ہم نے پنش کرنا ہے اس سیکٹر کو. مطلب دے یوز دس ورڈ کہ ہم نے اس سیکٹر کو پنش کرنا ہے اور پنش کیا ہے انہوں نے. اور اس پنشمنٹ کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگوں کے کھربوں روپے اور اس کے ساتھ جو الائڈ 60-70 آپ گنتی کر لیں, میرا خیال ہے ہر انڈسٹری اس کے ساتھ جب ریئل اسٹیٹ گرو کر رہی ہوتی ہے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ اس کا اثر آ رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. تو جب ریئل اسٹیٹ گرو نہیں کر رہی تو اس کے ساتھ جو کنیکٹڈ انڈسٹریز ہیں ساری افیکٹ ہوئی ہیں. پھر اس کے جو آپ نے پہلے بات کی کہ باہر سے لوگ جو ہمارے ایکسپیٹس ہیں, پاکستان سے لوگ باہر گئے ہوئے ہیں جا کے پیسہ کماتے ہیں, سب کے دل میں ایک یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار ہم نے پیچھے یا پیرنٹس کے لیے اپنے لیے ایک اچھا گھر بنانا ہے. سر وہ جاتے اسی لیے محنت تو تو جب ہر بندہ کر رہا ہے. وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پیسہ بھیجتے ہیں تو وہ تو فارن کرنسی بھیجتے ہیں. لیٹ سے کسی نے 10,000 پاؤنڈ بھیجا ریئل اسٹیٹ خریدنے کے لیے, میں ڈی ایچ اے بیریا کی نہیں بات کر رہا, کہیں بھی اس نے کہا جی یہ گاؤں میں میرا گھر بنا دیں یا میرے لیے ایک پلاٹ لے لیں, تو وہ 10,000 پاؤنڈ وہاں سے چلتا ہے, اسٹیٹ بینک کے پاس آتا ہے آفیشیل چینل سے, پاؤنڈ اسٹیٹ بینک رکھ لیتا ہے, پاک روپیز ریلیز کر دیتا ہے. تو سر یہ تو بیسک مطلب انہوں نے جو آپ وسط جو صورتحال ہوتی ہے کسی بھی گھر کی اگر ہم بات کریں چھوٹے معیشت پہ کہ آپ گھر کا سامان بیچ کے گھر چلا رہے ہوں تو اس گھر کو کہا جاتا ہے کہ یہ کرائسس میں ہے. تو یہ تو سر بیسک نیڈ تھی. مطلب آپ دیکھیں جی آپ اس پہ 2021-22 سروائیو میں کرنا شروع ہو گئے. شاہ صاحب 2021-22 میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم جو لیٹ سے 2.5 بلین رفلی سالانہ ایک مہینے میں $2.5 بلین پاکستان میں ہمارے جو باہر بسنے والے پاکستانی ہیں وہ بھیجتے ہیں. $2.5 بلین رفلی سر اٹس اے ہیوج اماؤنٹ. اور جی, وہ بھی اس اور طرح کے سال میں جا کے یہ جو ہائیسٹ ہم نے ریکارڈ کیا دس واز ان 21-22 یہ تقریباً $31 بلین تھا اس سال میں. $31 بلین. جی, اور ہماری پرسیپشن یہ ہے کہ اس میں سے تقریباً 40-50% ریئل اسٹیٹ کی مد میں آتا ہے. کتنا؟ 40-50%. جی, یعنی 13 بلین سے کا جو جمپ آیا تھا یہ مطلب آپ پرائسز کے جمپ کا نہیں ہے سر. آپ کینڈیز کو سمجھ لیں کہ یہ پوری اکانومی کو کیسے ڈیمیج کیا گیا ہے, یہ ایک رانگ پرسیپشن ڈیولپ کر کے کہ آپ 13 سے 15 بلین ڈالر سالانہ ریئل اسٹیٹ میں باہر سے آتا ہے. سر جب آپ نے 2022 میں پالیسیز چینج کی جس میں 7E ہے, جس میں ود ہولڈنگ ٹیکس بڑھانا ہے, اور پھر یہ ایک رانگ پرسیپشن ڈیولپ کرنا ہے, وہ نام ٹیکس نیٹ کا لیتے ہیں لیکن بیسیکلی وہ ٹیکس نیٹ نہیں, وہ ڈسکریج کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں. تو آپ نے ویزیبلی 2022 میں 2023 میں یعنی 2022-23 میں آپ کی جو باہر سے آنے والی ہے جو فارن کرنسی انفلو ہے
باہر بسنے والے پاکستانیوں کی طرف سے، اس میں 5 سے 6 بلین ڈالر کی 2022-23 میں شارٹیج آئی ہے. یعنی 2021-22 میں یہ 31 تھا، اس وقت یہ 24-25 پہ ہے. تو یہ صرف اور صرف ریئل اسٹیٹ کو سکویز کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. ہم اس وقت آئی ایم ایف کے اگینسٹ بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، ڈونرز کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں دے دو کوئی 1 بلین ڈالر 2 بلین ڈالر یا 0.7 بلین. ابھی سر کس آپ طرح کے گھر کے ماؤں بوت بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پیسے لیں، آپ باہر والوں سے کیوں مانگتے یہی پھر رہے کہتے ہیں نا. دیکھیں یہ جس دن اگر ان آپ کو سمجھ، اوورسیز کے سر 31 بلین ڈالر اٹس جی اے ویری ہیوج اماؤنٹ. یہ مطلب آپ کی اینول ایز اے ایکسپورٹ سے پاکستان زیادہ ہے. آپ نے کچھ بھی نہ کریں، ایز اے پاکستان اسٹیٹ آپ کچھ بھی نہیں کریں، آپ کو 31 بلین ڈالر پاکستانی لا کے دے رہے ہیں، اس اسٹیٹ کا حصہ ڈال رہے جی ہیں، اگر یہ اس 31 گھر کا بلین حصہ ڈالر ڈال اس رہا میں ہے. سے نکل جائیں تو آپ کی جو اکانومی ہے وہ بیٹھ جاتی ہے. یہ سر 4-5 ٹوٹل ہے 70 بلین ڈالر کی ہماری اکانومی ہے. جی ٹھیک ہے، ایسے ہی 60 ایسے ہی. ہمارا جو ایکسپینسز ہے 70 بلین ہے، 50% تو یہ اوورسیز نے دے دیا، جی باقی تو ہمارا لوڈ تو آدھا کم ہو چکا ہے. جی لیکن سر مجھے یہ بتائیے گا، ایک کوشچن کا جواب دیجیے گا کہ یہ جو 7E ٹیکس ہے، کیونکہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ ریگولیٹ کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ کو، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ پنش کر رہے ہیں یا آپ کسی اور کی پالیسیز کو ٹو کر رہے ہیں. جو 7E کا ٹیکس تھا کہ جی پہلے تو وہ ایکسپلین کر دیجیے گا کہ وہ کیا تھا، اور یہ پنشمنٹ ہے یا یہ ریگولیٹ کر رہے تھے ریئل اسٹیٹ؟ دیکھیں جی، اگر ویسے تو یہ سمجھ لیں کہ 7E اس وقت پنجاب میں تو ود ہیلڈ ہے، مطلب یعنی پنجاب میں لاگو نہیں ہے، کیونکہ پنجاب ہائی کورٹ کا سر فیصلہ ہے اس کے اوپر کہ یہ مرکز اس کو وصول نہیں کر سکتا. 18ویں ترمیم کے بعد اس طرح کے ٹیکسز یہ صوبوں کی جورسڈکشن ہے، مرکز کی یہ جورسڈکشن نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو لگایا گیا یہ غلط لگایا گیا، 2022 میں یہ انٹروڈیوس کیا گیا. سندھ گورنمنٹ کا، سندھ ہائی کورٹ کا کچھ اور فیصلہ تھا. اس وقت یہ کیس سپریم کورٹ میں ہے. ٹھیک تو سر. جو پنجاب ہے یہاں پہ 7E اس وقت لاگو نہیں ہے، باقی تینوں صوبوں میں اور مرکز میں یہ لاگو ہے. اب اس کی یوٹیلیٹی یا دیکھ لیں کہ یہ دیکھیں جو بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ آپ کوئی پالیسی لے کر آتے ہیں تو پہلے لوگوں کو اس کے اوپر ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. 7E ہے کیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک گھر ہر فیملی کی ضرورت ہے. تو فیملی ہیڈ جو ہے اگر وہ یعنی اپنے اوپر 4 لوگوں کو ڈیپینڈنٹ لکھ رہا ہے تو ان 4 کو ملا کے یہ ایک فیملی بنتی ہے 5 لوگوں کی. تو وہ ایک گھر 1 کنال تک کا وہ رکھے گا. یہ 7E کی شک میں نہیں آتا. وہ ڈکلیئر ضرور کرے گا، لکھا جائے گا، لیکن اس کے اوپر اس کو کوئی ٹیکس نہیں لاگو ہوتا. ٹھیک ہو گیا، مطلب اس میں ایگزمپشن آ جی گئی ہے جس طرح آپ یہ اپنے آفس بیسک میں نیڈ کے معاملے. جی ٹھیک ہو آپ گیا. یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پلازا ہے میرا اور اس میں سے 1 فلور میں خود یوز کر رہا ہوں سر اور باقی 4 فلور میں نے رینٹ آؤٹ کیے ہوئے ہیں سر اور ان کی رینٹل انکم آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں آلریڈی سر کہ لیٹ سے 1 لاکھ روپیہ رینٹ آتا ہے سر اور یہ 1 فلور میں خود یوز کر رہا ہوں. سر تو یہ آپ کا پورا پلازا ایگزیمپٹڈ ہے 7E سے، رائٹ. کیونکہ آپ کو رینٹ کے اوپر کچھ ٹیکس گورنمنٹ آپ سے کاٹ لے گی جب آپ ڈکلیئر کریں گے کہ سال میں 15 لاکھ یا 20 لاکھ روپیہ مجھے رینٹ کی شکل میں آیا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. پھر آپ کی ایگریکلچر لینڈ ہے جو آپ نے ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے یا آپ خود کاشت کر رہے ہیں اور اس کو اپنی انکم میں ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ جی یہ 50 کنال میں نے ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے، مجھے سال کا 5 لاکھ روپیہ ٹھیکہ آتا ہے. وہ آپ انکم ٹیکس ریٹرن میں لکھتے ہیں کہ میرا یہ 5 لاکھ ٹھیکے کا ہے. وہ گورنمنٹ کمپیوٹر خود کیلکولیٹ کرتا ہے کہ آپ کا اس پہ کوئی ٹیکس بنتا ہے تو وہ کاٹ لیتا ہے. سو یہ آپ ایگزیمپٹڈ ہیں. فارم ہاؤس ہے، آپ خود فارمنگ کر رہے ہیں، آپ بتاتے ہیں مطلب آپ ایگزیمپٹڈ ہیں. آپ ایگزیمپٹڈ ہیں. اب اس سے اوپر کہ جی Extra. آپ نے 10 پلاٹ خریدے ہوئے ہیں، ٹھیک ہو گیا 26 پلازے ہیں آپ کے، رینٹ آتا ہے، جن کا رینٹ آ رہا ہے اور آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے سر. وہ بالکل ایگزیمپٹڈ ہے. جو رینٹ آ رہا ہے اور آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور رینٹ پہ آپ کا ٹیکس کٹ رہا ہے سر تو وہ ایگزیمپٹڈ ہے. صرف جو چیز نہیں ایگزیمپٹڈ وہ اوپن پلاٹس ہیں. اچھا اوپن پلاٹس پہ چونکہ اچھا اس میں سے بھی اگر آپ نے لیٹ سے کوئی جگہ باہر تھی اور آپ نے کسی کو لیز آؤٹ کر دی رینٹ کے اوپر سر اور اس پہ اس نے مارکی لگا دی، پیٹرول پمپ لگا لیا اور ماہانہ یا سالانہ آپ کو وہ کوئی انکم آ رہی ہے انکم آ رہی ہے اور آپ نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے کہ جگہ میری رینٹڈ آؤٹ ہے، سر. اوپن سپیس ہے بے شک، تو مجھے اس پہ سے اتنا رینٹ آ رہا ہے اور وہ رینٹ ڈکلیئرڈ ہے تو وہ بھی ایگزیمپٹڈ ہے. سو اب چیز کون سی رہ گئی 7E میں؟ جو اوپن پلاٹ پڑا ہوا ہے جس کی یوٹیلیٹی نہیں ہے. جس کی یوٹیلٹی نہیں ہے. تو اب جب ہماری ان سے ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی آپ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر کنسٹرکشن کریں. تو یہ بالکل جائز مطالبہ ہے سرکار کا کہ اوپن پلاٹ اگر آپ نے رکھا ہوا ہے تو اس کی
جو اینول گروتھ آ رہی ہے اس کے اوپر 1% وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں بک ویلیو پہ. اچھا لیٹ سے آپ نے ڈکلیئر کیا میرا 2 کروڑ کا پلاٹ ہے تو سالانہ 2 لاکھ روپے آپ اس کا ٹیکس دیں اگر اس کی یوٹیلیٹی نہیں اگر ہے، اس کی یوٹیلٹی نہیں ہے. اور اگر آپ کے 10 پلاٹ ہیں 10 پلاٹ ہیں تو پھر آپ اس حساب سے دیں کیونکہ گروتھ ہو رہی ہے نا آپ کے. سر یعنی آپ نے پلاٹ 2 کروڑ کا لیا، سال بعد پتہ چلے 2 کروڑ 25 لاکھ کا ہو گیا تو گورنمنٹ نے تو آپ سے 2 لاکھ روپیہ سر یہاں بڑا کریٹیکل کوشچن بنتا ہے. جی گورنمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ پرائسز انکریز ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر آپ کے اوپر وہ چارج کر رہی ہے. جی ایسے ہی ہے. اسی وہ تھنک مینٹیلٹی کے اوپر جی انہوں نے وہ ایسے ہی کیا. ایسے. ٹھیک ہو گیا. سر مجھے یہ بتائیں، گورنمنٹ ایک ماں کی طرح ہوتی ہے اور اس کے جو ملک کے باسی ہوتے ہیں وہ اس کی دیکھ بھال، اس کی پرورش، یہ ماں کا کام ہوتا ہے. جو بچے آج پیدا ہو رہے ہیں جنہوں نے آگے چل کے گھر بنانے ہیں، شادیاں کرنی ہیں، کیا ریئل اسٹیٹ کی پرائسز انکریز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اچھا دیکھیں یہ نیچرل گروتھ ہے، پوری دنیا میں ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، یا تو آپ کچھ سسٹم کون سا ایسا دیکھتے یا ہیں؟ تو کوئی ایسا سسٹم آپ نکال لیں جیسے اوپیک کنٹریز نے پیٹرو ڈالرز کا کنسیپٹ کیا کہ وہ 50 سال پہلے ایک کانٹریکٹ ہوا اور ڈالر اور پیٹرول کی قیمت وہ بیلنس کر دی اور وہ ان کے لیے آج بھی وہی ہے لیکن ہمارے لیے وہ 100 ٹائمز انکریز کر گئی ہے. ایسے ہی ہے. تو کچھ ایسا سسٹم کر لیں کہ آپ ہر بندے کی ضرورت پوری ہو جائے. پوری دنیا میں ریئل اسٹیٹ کی پرائسز بڑھتی ہیں. سر ہماری کرنسی بیسیکلی ڈی ویلیو ہو رہی ہوتی ہے. کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی لیٹ سے ہوتی اگر کرنسی ہماری ڈی ویلیو نہ ہو رہی ہو اور ہم اس طرح کی کوئی پالیسی بنا لیں، کوسچن اسٹلز از دیئر، کیا سر آنے والی نسل کے لیے اگر ہم پرائسز انکریز کریں گے تو ان کی اسٹرگل انکریز ہو جائے نہیں گی؟ پرائسز انکریز نہیں کرتے. بیسیکلی یہ ہے دیکھیں جب یہ ان چیکڈ ہے ان ریگولیٹڈ ہے تو اس میں جو پھر گروتھ کا ہے نا وہ بھی ان چیکڈ اور ان ریگولیٹڈ ہے. ایسے ہی ہے. اگر یہ ریگولیٹڈ ہو تو جینونلی پرائسز انکریز کریں گی. جو ہم توقع کرتے ہیں کہ سال میں 1 کروڑ کی پراپرٹی کو 1 کروڑ 10 کا ہو جانا چاہیے، ایسے ہی ہے. تو 10 سال بعد اس کی قیمت جا کے ڈبل ہونی چاہیے یا 8 سال میں جا کے مطلب ڈبل. جینون انفلیشن آپ ایڈ کریں. جی اتنی بس. اس آپ سے جب کہتے ہیں کہ زیادہ جی ہم نہیں ہونی انفلیشن 10-11% پہ رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے پراپرٹی بھی 10-11% 12% بڑھنی چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کیچ بھی کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ آپ کو پرائسز کیچ کرنے کی بجائے آپ کوالٹی آف ڈیولپمنٹ ہے اس پہ فوکس کر سکتے ہیں. پھر سر یہاں پہ ایک اور کوسچن بنتا ہے، یہ بتائیے گا کہ سر جو کنسٹرکشن کی کاسٹ ہے شوٹ اپ کر گئی ہے، سر لینڈ کی کاسٹ زیادہ ہونی چاہیے ایک سٹیبل سسٹم میں یا کنسٹرکشن کی کاسٹ زیادہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ بڑا کرٹیکل کویسچن ہے کہ کنسٹرکشن کی کاسٹ تو اکراس دی بورڈ ایک جیسی ہے. آپ کسی گاؤں میں 10 لاکھ کے پلاٹ کے اوپر گھر بنانا چاہیں 1 کنال کا، یعنی 10 لاکھ کی 1 کنال لیں اور اس کے اوپر 6 بیڈ روم کا گھر بنانا چاہیں، یا ڈی ایچ اے میں 5 کروڑ کا پلاٹ لیں اور اس پہ 10 مطلب 1 کنال 6 بیڈ روم کا گھر بنانا چاہیں، تو کنسٹرکشن کاسٹ تو دونوں جگہ پہ 19-20 کے فرق کے ساتھ ایک جیسی ہوگی. سر یعنی گاؤں میں بھی گھر اتنے پیسوں میں بنے گا اور ڈی ایچ اے میں بھی اتنے کا بنے گا. سیم اسی کا ہوگا. ٹھیک ہے، تو لینڈ کی کاسٹ تو اس کی لوکیشن کے ساتھ ہے. اب ایک ہی سیکٹر میں اب ڈی ایچ اے ہم تھوڑا سا اس طرف بھی بات کر لیتے ہیں بیکاز ہم ریئلٹر ہیں کہ ڈی ایچ اے 2 میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سیکٹر اے سے لے کے ایچ تک جے تک ہر سیکٹر میں ہر اسٹریٹ کا اپنا ریٹ ہے. ایسے ہے ڈفرینٹ. تو زمین تو ساری ایک جیسی ہے، سب کا سائز 50/90 ایک کنال کا ہے یعنی 500 گز کا ہے. تو پلاٹ کیوں 3 کروڑ سے لے کے 6 کروڑ تک کے ہیں؟ تو یہ لوکیشن میٹر کرتی ہے. ایچ انڈیویجول پلاٹ ہیز اٹس اون گڈ اینڈ بیڈ پوائنٹس. لیکن سر اس میں جو ایک بیلنس سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر کنسٹرکشن کاسٹ زیادہ ہونی چاہیے یا لینڈ کی پرائس زیادہ ہونی چاہیے؟ یہ میں نے کہا نا لوکیشن کے ساتھ ڈیفائن ہوگا کیونکہ لوکیشن آپ اگر ہم ایوریج پرائس پہ جاتے ہیں، ایوریج پرائس میرا خیال ہے دنیا ساری میں جو یعنی کسی جگہ پہ جگہ انچوں میں بکری ہوتی ہے، کسی جگہ پہ میٹرز میں بکری ہوتی ہے، کسی جگہ میں تو جہاں پہ اسی طرح سے پھر کسی اور جگہ پہ ایکڑز میں بکری ہوتی ہے یا ہیکٹرز میں بکری ہوتی ہے. تو یہ آپ نہیں ڈیفائن کر سکتے. مطلب یہ ڈیفائن کرنا ممکن نہیں ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا سر آپ کے خیال میں ڈی ایچ اے میں پلاٹ کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے یا 1 کنال کا گھر بنانے کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے؟ تو یہ اگر آپ بات کریں اس طرح کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ تقریباً ایک جیسی ہونی چاہیے اصولی طور پہ کیونکہ اس وقت آپ کنال کا گھر بناتے ہیں 6000 اسکوائر فٹ کا بنتا ہے، تقریباً رفلی آپ کہہ لیں کہ 3.5 سے 4 کروڑ روپے کا خرچہ ہے. تو ایوریج ریٹ بھی پلاٹ کا 3.5 سے 4 کروڑ روپے ہونا چاہیے. ویئر کے ڈی ایچ اے 2 چونکہ کوالٹی لیونگ ہے، باؤنڈری والڈ ہے، 10 گیٹ ہیں، تو
بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, ویری ریئر پیپل وڈ نو, سر کہ اس وقت DHA-2 میں 1000 CCTV کیمراز رفلی لگے ہوئے ہیں. سر 1000 CCTV کیمراز being monitored 24 hours. DHA phase 2 DHA phase 2 اسلام آباد. اب آپ اس کو اس کسی جگہ کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے جہاں پہ ان چیک موومنٹ ہے, کوئی باؤنڈری وال نہیں ہے, کوئی انٹری ایگزٹ نہیں ہے. کاسٹ انکر ہوتی ہے. تو یہاں پہ اگر کنسٹرکشن کاسٹ سے دگنی کاسٹ ہو پلاٹ کی تو میرا خیال ہے جسٹیفائڈ ہے. سر بالکل. اچھا سر, یو آر دا پریزیڈنٹ آف ریکا ایسوسیشن DHA, ڈومین آپ کا DHA اسلام آباد ہے, لیکن اگر تھوڑی سی اجازت چاہیں کیونکہ آپ کا ایکسپوجر اسی حساب سے ہے سر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ سر جو DHA کی جس پیٹرن پہ ڈیولپمنٹ ہے اور جو اس کی ڈاکومنٹیشن ہے یا اس کی جو پلاٹس کی پوزیشن دی جاتی ہے جس طریقے کے ساتھ, جو اتنا اچھا ریفائنڈ سسٹم ہے, یہ سسٹم عام عوام تک جانا چاہیے کہ نہیں, یا پاکستان کو پورے کوئی سسٹم کو اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں کیونکہ ایک سکسیسفل سسٹم پاکستان نے تو ڈیولپ کر لیا. اگر ہم اس کو ایز اے پاکستان دیکھیں, اگر سیگریگیٹ نہ کریں کہ یہ فوج کا ہے یا یہ بحریہ کا ہے یا یہ ملک ریاض کا ہے یا یہ فلانے کا ہے یا یہ CDA کا ہے, ہم اس کو ایز اے سسٹم دیکھیں ایز اے پاکستان, تو یہ ایک اچھا سسٹم ڈیولپ ہوا ہے. اس کو کیا سول میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ایز اے پریزیڈنٹ آف میں بالکل جی میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو کوالٹی آف لائف ہے نا, یہ ویسے ہر سٹیزن کا رائٹ ہے سر. ایوری سٹیزن آف پاکستان شوڈ گیٹ ایکول اپرچونیٹیز اور اچھا لائف سٹائل ان کو ملنا چاہیے. اب بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے نا, وہ بہت زیادہ انیکویلٹی ہے اس میں. یعنی کسی جگہ پہ کروڑوں کا حساب نہیں ہے یا اربوں کا حساب نہیں ہے, اور کسی جگہ پہ وہ 15,000 20,000 روپے میں پوری فیملی پل رہی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے سر. تو اب ان کو یہ کوالٹی آف لائف, میں نے بتایا نا جیسے 1000 CCTV کیمراز تو یہ اسٹیٹ نے نہیں لگائے, یہ DHA نے لگائے. اور DHA یہ کہاں سے لے کر آتا ہے, وہ مجھے چارج کرتا ہے. آئی ایم اے ریزیڈنٹ, میرے سے وہ سیکیورٹی کی مد میں ہر مہینے 1000 روپیہ وصول کر لیتا ہے رفلی. لیکن سر اس پیسے کو پراپر یوٹیلائزیشن ہے نا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب کیا جنرل پبلک وہ 1000 روپیہ لیں اور اس کے بعد وہ کھا جائیں تو کیمرے تو نہیں لگیں گے. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا, دیکھیں وہ میرے سے سسٹم تو ڈیولپ کر لیا, میرے سے میرا خالی پلاٹ پڑا ہونا تو وہ میرے سے سیکیورٹی اور نان یوٹیلائزیشن چارج کرتا ہے ہر مہینے چارج کرتا ہے. سسٹم ہے نا سر. میرا گھر ہو تو میرے سے وہ گاربیج کلیکشن, سیکیورٹی, واٹر چارجز ہر مہینے میرے سے کلیکٹ کرتا ہے. اب ان پیسوں سے وہ مجھے یعنی 200 کے قریب رائڈرز, سیکیورٹی رائڈرز, جو کہ 1 کال اوے, آپ 5 منٹ میں کوئک رسپانس فورس خدا نہ خواستہ کو مس ہیپ ہو جائے, ود ان 5 منٹس دے آر سپوز ٹو بی ایٹ یور ڈور اسٹیپ. اور دوسرا سر قبضہ نہیں ہے. ہاں, یہاں پہ انچ آپ پلاٹ چھوڑ کے چلے جائے تو آپ کا کوئی قبضہ نہیں کرنے والا. یہاں پہ یہ ہے کہ آپ وہ جب آپ کو پوزیشن دیتے ہیں تو وہ ایک سٹیل کی کیل ٹھوکتے ہیں اس کارنر پہ, اور دے میک شور کہ یہ سٹیل کی کیل آپ کی لائن ہے, اس طرف ایک ٹکی ہے کہ ادھر ٹکی ہے, تو اس لائن سے آپ آدھا انچ بھی ادھر ہوں گے تو پینلٹی ہے آپ کے اوپر. تو یہ جو سیکیورٹی ہے نا, یہ سیکیورٹی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں چور ڈاکو گھس سکتا ہے یا نہیں, یہ سیکیورٹی یہ ہے کہ آپ کا اوپن پلاٹ بھی سیکیور ہے, پروٹیکٹڈ ہے. آپ گھر سکون سے آپ نے پلاٹ لیا, آپ 20 سال بعد واپس آئیں, 1 انچ ادھر سے ادھر, آپ مطلب یہ ہے کہ آپ 20 سال محنت کریں, گورنمنٹ آپ کا DHA پلاٹ پروٹیکٹ کر رہی ہے. جب کہ آپ سول میں رہ رہے ہیں تو آپ نے اگر غلطی سے محنت کر کے کوئی پیسہ جوڑ کے پراپرٹی بنا لیا ہے اور آپ محنت کرنے گئے ہیں تو اس کے بعد اگلی نسل جو ہے وہ اس پلاٹ کو واپس لینے میں جی ایسے ہی ہے. بے شمار ایسے سیول سوٹس چل رہے ہیں جی, جو 2 نسلوں سے 3 نسلوں سے چل رہے ہیں. سر آپ ریکا ایسوسیشن DHA اسلام آباد کے پریزیڈنٹ ہیں سر. سر اس میں ہر قسم کے ریئلٹرز آتے ہیں, اچھے بھی آتے ہیں, برے بھی آتے ہیں. ہاؤ یو آر ریگولیٹنگ دیم سر؟ دیکھیں جی, میں تو ہمیشہ اپنے ممبرس کو ایک بات کہتا ہوں, اور میں لکھ کے بھی چینلز پہ بھی ڈیفرنٹ جگہوں پہ جہاں کی گیدرنگز ہوتی ہیں, سوشل میڈیا پہ, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ بیسیکلی ایک ٹرسٹ کر کے آپ پہ آتا ہے. ایسے ہی ہے سر. اس ٹرسٹ کو آپ نے مس ٹرسٹ میں نہیں بدلی کرنا. یعنی ٹرسٹ آپ کو اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے کہ کوئی آپ کے پاس واک ان کیا تو اس نے آپ پہ ٹرسٹ کیا. یہ آپ کی رسپانسبلٹی, آپ کی رسپانسبلٹی ہوگی کہ اگر وہ آپ سے مشورہ مانگے تو آپ نے اپنے پیٹی گینز کے لیے اس کو غلط مشورہ نہیں دینا. آپ نے اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. جب آپ اس سے کمیشن چارج کرنا چاہتے ہیں, جو ہم کہتے ہیں 2% ہونا چاہیے, تو وہ
اسی صورت میں حلال ہوتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کے رائٹس کو اسٹارٹنگ فرام دی انگیجمنٹ ٹل دی ٹرانسفر آف پراپرٹی، سر آپ نے، یا آپ کو لیٹ سے کنسٹرکشن کا کوئی پروجیکٹ ملا ہے یا جو بھی آپ سے وہ کنسلٹنسی لینے آیا ہے، سر تو آپ نے اپنا کمیشن اسی صورت میں، جس کو ہم سروس چارجز کہتے ہیں، دیٹ از یور رائٹ، وہ اسی صورت میں حلال ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یار یہ جو پرسیپشن ہے کہ جی ٹاپ لگ گئی، کھانچا کوئی سیٹ کر لیا، کچھ طرح کی چیز، تو یہ اس کو اوائڈ کریں، فوکس آن دی کمیشن ڈیلز۔ وہ ٹھیک ہے، آپ کیسے مورل اور ایتھکس کو ریگولیٹ کر رہے ہیں سر؟ مارکیٹ کی جو ڈی ایچ اسلام آباد کی مارکیٹ دیکھیں ہے، جی، ایز اے ہمارے پریزیڈنٹ آپ اس کو ریگولیٹ کیسے پاس کر رہے ہیں سر؟ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں بینیفٹ دیتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے سارے جو ممبرز ہیں سر وہ رجسٹرڈ ریئلٹرز ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ ہو گیا کہ وہ ٹیکس پیئر ہیں، انڈر لائسنس کام کر رہے ہیں۔ سر پھر وہ ان سب کی، کیونکہ یہ ڈی ایچ اے کی ریکوائرمنٹ ہے، ان سب کی سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے باقاعدہ 1-5 کریکٹر سرٹیفکیٹ کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ سر آپ کے خیال میں یہ ہم کریکٹر نے، سرٹیفکیٹ ریکا کی اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے؟ پولیس کی تو چلے اچھا ٹھیک ہے، آپ کر رہے ہیں۔ ہماری ہے، پریزیڈنٹ ہیز ٹو گیو اے سرٹیفکیٹ ایوری ایئر کہ جی لیٹ سے حسن شاہ از اے ویل ریپیوٹیڈ پرسن، سر پچھلے 1 سال میں ان کے اگینسٹ کوئی ہمیں کمپلین وصول نہیں ہوئی، یہ پریزیڈنٹ نے سرٹیفکیٹ دینا سر ہوتا ہے۔ اور ہم ایشور کرتے ہیں کہ اس کوالٹی کے ساتھ اگلے سال بھی یہ اچھا کام کرے گا، تو ڈی ایچ اے اسے سر رجسٹر کرتا ہے تو اپنے ساتھ۔ سر پھر ہمارا آربیٹریشن کا سسٹم ہے، اچھا اچھا کلائنٹس کے درمیان اور ریئلٹرز کے درمیان اگر کوئی ڈسپیوٹ آتا ہے ہم اس کو بھی ریگولیٹ کرتے ہیں، اگر 2 ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے درمیان کوئی آتا ہے اس کو بھی ہم ریگولیٹ کرتے ہیں۔ باقاعدہ جرگا سسٹم ہے، ثالثی کونسل بنی ہوئی ہیں، اس میں جو اگر لیٹ سے ان کے فیصلوں کو نہیں مانتا ہمارا ریئلٹر، تو ہم اس کو مس کنڈکٹ کے زمرے میں لے کر آتے ہیں، اور مس کنڈکٹ پہ ہم اسے ایکسپیل کر سکتے ہیں اپنی ایسوسیشن سے۔ ہوا نہیں آج تک کوئی، سب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان مورل ویلیوز کے اوپر پورے ہوتے ہیں۔ سر آپ کے خیال میں کہ ریکا کے اوپر اگر کسی کلائنٹ کو کوئی ایشو آ رہا ہے تو ریکا ایک باڈی موجود ہے اور ان کے لیے فیسیلیٹیشن بھی کر رہی ہے، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ڈی ایچ اے کے اندر اس کی پراپر، یہ ان کی ویب سائٹس کے اوپر یا ٹرانسفر آفس کے اندر پراپر ریکا کی پریزنٹیشن ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی ایشوز ہے، پرابلمز ہیں، تو آپ ان سے کانٹیکٹ دیکھیں کر جی، کے اپنی آربیٹریشن کرا بیسیکلی سکیں؟ جو ایک چیز مطلب آپ کو ریکا کی آپ آربیٹری کمیٹی کو ڈھونڈنا آسان ہو جائے۔ جی بالکل، ہم نے باقاعدہ ڈی ایچ اے کے ساتھ یہ کیس ٹیک اپ کیا ہوا ہے کہ جی جو ہمارے آربیٹریشن کے فیصلے ہیں سر ان کو آپ کورٹ ڈیسیژنس کے طور پہ لیں، اور اگر کوئی چیز آربیٹریشن میں چلی جاتی ہے تو آپ نے سنگل ہینڈیڈلی اس کے اوپر ڈیسیژن نہیں کرنا جب تک کہ ہماری آربیٹریشن کمیٹی اس کے اوپر اپنی ریکمنڈیشنز نہ دیتے۔ سر تو ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کو کیا جائے۔ سر جو ہمیں زیادہ ایشوز آتے ہیں وہ اکا دکا کلائنٹس کے کیسز ہوتے ہیں جس میں وہ بائی پاس کرتے ہیں کہ آپ سے پلاٹ وزٹ کر لیا یا گھر وزٹ کر لیا، اور بعد میں 2 کلائنٹس آپس میں ڈائریکٹ ہو گئے، اور آپ کے 2 لاکھ یا 4 لاکھ کو ضائع کرنے کے لیے اور آپ سے وہ چھیننے کے لیے وہ ایک حرام کام میں چلے گئے، بیکاز آپ نے جو فیسیلیٹیشن دی ہوتی ہے وہ اس کو اسی طرح سے کرتے ہیں۔ تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں کیسز، وہ پھر اب مطلب یہ ہے کہ مطلب ہم یہ دونوں سائڈ ہے نا، اگر ریکا اور ڈی ایچ اے کرتے ہیں تو دونوں کو فائدہ ہوگا کہ کلائنٹس کو بھی فائدہ ہے، جی اگر ان کے اندر کوئی بیڈ شیپ آ جاتی ہے تو آپ اس کو بھی ریگولیٹ کر سکیں، دیکھیں، میں نے تاکہ پہلے کہا نا کہ ریئلٹر بھی سیف ہے اور دونوں کے مورل اور ہم یہ ایتھکس کو کہتے ہیں کنٹرول کیا جس دن یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ بھئی ریئلٹرز بیسیکلی از ناٹ اونلی دی کنسلٹنٹ، جائے۔ بٹ وہ اپنے کلائنٹ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا اس کی ذمہ داری ہے، تبھی وہ کمیشن کا حقدار بنتا ہے۔ ایسا ہی ہے تو اگر کوئی کلائنٹ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس پروٹیکشن کی ضرورت نہیں، تو وہ پھر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو انگیج نہ کرے۔ ہم تو فری کنسلٹنسی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے، جب تک ڈیل مٹیریلائز نہیں ہو جاتی اس وقت تک تو فری ہے۔ ہماری فری کنسلٹنسی ہوتی ہے۔ کلائنٹ آتا ہے، 10 دفعہ وزٹ کرتا ہے، 10 چیزیں ریجیکٹ کرتا ہے، 10 نئی چیزیں ہم اسے دکھاتے ہیں، سر ٹھیک ہے؟ تو ہم سر تو سر معذرت قطع کلامی کے لیے سر، کنسلٹیشن آپ نے فری دلوا دی، جی ٹھیک ہے، کمیشن کیوں نہیں بڑھوا رہے سر؟ کمیشن ہم نے کیا ہوا ہے 2% کے لیے اور اس کیس کو ابھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا سر؟ ہم نے تو ویسے اپنے طور پہ اس کو لاگو کیا ہوا ہے، لیکن اس پہ کوئی تھوڑی ریزسٹنس ہے ہمیں۔ تو یہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے سر؟ ہم توقع کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اسٹیبل آ جائے تو یہ پرنسپلی ایگریڈ ہے یہ سر چیز کہ جی 2% کمیشن جو ہے نا
رائٹ ہے اس کا کنسلٹنٹ کا. لیٹ سے کہ سر ویسے کب تک ایکسپیکٹڈ ہے سر؟ کوئی گورنمنٹ آ جانے دیں, ابھی تک تو یہ ہے کہ فی الحال کوئی گورنمنٹ. باقی اس کے اندر سر ریکا میک شور بھی کرے گی کہ کیا کہتے ہیں کہ 2% ریالٹر کو پے ہو. جی ہم, ظاہر سی بات ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ یہ جو آپ کا سیل پرچیز کا ایگریمنٹ بنے اس میں لکھا جائے کہ جیسے ابھی ہم فی الحال یہ لکھا جا رہا ہے 1% کہ جی 1% ول بی پیڈ بائی دی سیلر, 1% ول بی پیڈ بائی دی پرچیزر, یہ ایگریمنٹ میں لکھا ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ڈی ایچ اے ابھی تک ہمیں رجسٹ کر رہا ہے 2% پہ, کہ یہ لکھا جائے جو ڈی ایچ اے کا اپرووڈ سیل ایگریمنٹ ہے اس میں یہ لکھا جائے کہ ریالٹر ول گیٹ 2% فرام دی سیلر اینڈ 2% فرام دی پرچیزر. اینڈ اس کی سیکنڈ سٹیج یہ ہے بیریا کا جو اپرووڈ اسٹام ہے اس کے اندر لکھا جاتا ہے ایک آپ کوئی بھی ایک لیگل ایشو سیکنڈ, ہوگا یہ تو امپلیمنٹ کیسے ہوگا. نہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ لکھا جائے تو پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ فائنل ٹرانسفر کے لیے اپیئر ہوں تو اس سے پہلے یہ ایگزیکیوٹ ہو چکا ہو, اور ٹرانسفر آفسر کو یقین ہونا چاہیے کہ جب یہ 2 بندے میرے پاس پہنچے ہیں تو انہوں نے اپنے کنسلٹنٹ کو کنسلٹنسی چارجز پے کر دی ہیں. اس کا ایک میتھڈالوجی بننی چاہیے. میتھڈالوجی ہم بنانا چاہتے میک ہیں. شور کرے گی سر؟ جی بالکل میک شور کریں گے ہم انشاءاللہ. رائٹ ہوگا سر, وش یو گڈ لک سر آن دیٹ. تھینک یو ویری مچ. تو سر آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں, تو کچھ ناظرین کو سر آپ کوئی میسج دینا چاہیں سر؟ تھینک یو ویری مچ سر. میں عرصہ دراز سے یہ کام کر رہا ہوں, اور میری جو اسٹیٹ ہے اس کا جو موٹو ہے, ہم کہتے ہیں پراپرٹی فار پراسپیرٹی. تو وین یو بائی اے پراپرٹی بیسیکلی اٹ شوڈ ایڈ پراسپیرٹی ٹو یو اینڈ یور فیملی. تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ ایک اچھے کنسلٹنٹ کا چناؤ کریں اپنے لیے. جب آپ اس سے ایڈوائز لیں تو آپ اپنی جو پہلے سے کانسیپٹس آپ نے بنائے ہوئے ہیں پری کنسیوڈ آئیڈیاز کے ساتھ نہیں, آپ کنسلٹنٹ کی کنسلٹنسی پہ بلیو کریں, اور جو وہ گائیڈ کرے اس کو تسلی سے سنیں. ایک بہت بڑی میگا ڈیفیشنسی ہمارے ملک میں پچھلے کچھ عرصے سے ڈیولپ ہوئی, وہ ہے یہ جو پونزی رینٹل ڈیلز. میں ان کو پونزی بولتا ہوں اس لیے کہ یہ آپ کے پیسے سے ہی رینٹل ڈیلز آپ کو آفر کر رہی ہوتی ہیں کمپنیز, کہ جی یہ آپ ہمارے سے اسپیس پرچیز کریں اور 1 کروڑ روپیہ دیں اور 1 لاکھ روپیہ مہینے کا آپ ہمارے سے رینٹ لینا شروع کر دیں. تو وہ 4-6 مہینے 1 سال تک وہ آپ کو رینٹ ادا کرتے ہیں, آپ کے پیسوں میں سے ہی ادا کرتے ہیں, اور آپ کے پیسے کو مس یوز بھی کرتے ہیں سارا کچھ, اور پھر کسی اور طرف چل پڑتے ہیں اور اس سے پھر وہ کرتے ہیں. بے شمار ایونٹس ہیں, بڑی بڑی کمپنیز یہاں پہ ابھی ڈیفالٹ کر چکی ہوئی ہیں, دے آر ناٹ پیئنگ دی رینٹل. ہمارے بے شمار دوست ہیں جن کو ہم روکتے رہے, انہوں نے کیا اور آج نقصان اٹھا رہے ہیں. میرا اس میں جو سوال ہوتا ہے ہمیشہ کہ جب جو بندہ آپ کو رینٹل آفر کر رہا ہے یا انویسٹمنٹ کے اگینسٹ پروفٹس آفر کر رہا ہے, تو آپ کو ایک سوال اس سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ نے گورنمنٹ آف پاکستان سے لائسنس لیا ہے انویسٹمنٹ کمپنی کا یا نہیں لیا. اگر اس کے پاس لائسنس نہیں ہے انویسٹمنٹ کمپنی کا تو پھر آپ کی انویسٹمنٹ جو رینٹل والی ہے یہ جائز نہیں ہے اس کے ساتھ. تو اس کو کائنڈلی آپ جو ہے ضرور دیکھیں اور اچھے کنسلٹنٹ کا چناؤ کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز برکت ڈالے گا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, لالچ بری بلا ہے, اور اچھے طریقے سے کام کرنے کا سر نے جس طرح سے کہا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ کام کریں اور مناسب پروفٹ کمائیں, اور دس از دا پراسپیرٹی. لالچ از ناٹ پراسپیرٹی. سر تھینک یو فار کمنگ ٹو اور شو. تو ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں, مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آتی رہیں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.